بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم آپ سب کے سامنے غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب قریش اور غطفان والوں کو یہودیوں کا یہ جواب ملا تو انہیں یقین ہو گیا کہ نعیم ابن مسعود ٹھیک کہہ رہے تھے۔ انہوں نے پھر جواب میں یہودیوں کے پاس کہلا دیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، مگر ہم اپنے آدمی تمہیں کسی حال میں نہیں دیں گے۔ قریش اور غطفان کے جواب سے یہودیوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ہمیں جو خبر ملی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور انہیں پھوٹ پڑ گئی۔ قریش اور غطفان کا لشکر خندق کے اس پار پڑا ہوا تھا۔ 15 دن گزر چکے تھے۔ سارے مسلمان دن رات خندق کے پاس پہرا دیتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ لشکرگاہ میں رہتے تھے۔ آپ نے خدا سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، مشرکوں کے اس لشکر کو شکست دے اور ہماری مدد فرما۔ خدا پاک نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور ایک رات جبکہ بہت سخت سردی پڑ رہی تھی، خدا نے مشرکوں پر ہوا کا طوفان نازل کیا۔ ایک دم اس قدر سخت اور بھیانک آندھی آئی کہ سب لوگ گھبرا گئے۔ ایک طرف سخت سردی اور اس پر سے یہ طوفانی ہوا، مشرکین بدحواس ہو کر اپنے خیموں کی طرف بھاگے، مگر طوفان نے ان کے خیموں کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی رسیاں ٹوٹ چکی تھیں، ان کے برتن الٹ گئے اور کھانے مٹی میں مل گئے۔ مشرکوں کی آنکھوں میں اس طرح دھول پڑ گئی کہ وہ آنکھوں کو دبا دبا کر بیٹھ گئے۔ ادھر اندھیرے کا یہ حال تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ مشرکین پاگلوں کی طرح گرتے پڑتے پھر رہے تھے، ایک کو دوسرے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ خدا کے بھیجے ہوئے اس طوفان نے ان کے ہوش اڑا دیے اور وہ دیوانوں کی طرح نجات نجات پکارتے ہوئے پھرنے لگے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن یمان کو بلا کر فرمایا، حذیفہ ان لوگوں کے لشکر میں جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مگر کوئی نئی بات مت کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پورے لشکر میں ہلچل مچی ہوئی ہے، ہر شخص اندھیرے اور طوفان میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اسی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کی آواز سنی، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم بہت بری جگہ پھنس گئے ہو، تمام اونٹ گھوڑے برباد ہو گئے، بنی قریظہ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور اوپر سے یہ طوفان آ گیا، اس لیے بھاگ چلو، میں تو جا رہا ہوں۔ اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چاہا کہ تیر مار کر ابو سفیان کو ہلاک کر دیں، مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آ گیا کہ کوئی نئی بات مت کرنا۔ اس کے بعد ابو سفیان جلدی سے اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی قریش کے دوسرے لوگ بھی بھاگ کھڑے ہوئے، جو سامان جلدی میں وہ اٹھا سکے وہی لے کر بھاگ گئے اور باقی وہیں چھوڑ گئے۔ غطفان کے لوگوں نے جب قریش کو اس طرح بھاگتے دیکھا تو وہ بھی سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگے۔ اس طرح خدا نے مشرکوں کو نامراد واپس کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ قریش کے اس طرح بھاگنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، اب یہ کافر کبھی ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ آج کے بعد کفر کی طاقت ختم ہو گئی، اب یہ اپنے لشکر لے کر مدینے کا رخ کبھی نہیں کریں گے، اور اسلام کو اتنی طاقت مل گئی کہ اب ہم خود ان کی طرف بڑھیں گے۔ اگلے دن صبح کو مسلمانوں نے دیکھا کہ مشرک بھاگ چکے ہیں اور میدان خالی پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر واپس مدینے تشریف لے آئے۔ مدینے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب نے اپنے ہتھیار کھول دیے، مگر اسی دن آپ کو خدا کی طرف سے بنی قریظہ پر حملہ کرنے حکم ملا، چنانچہ آپ نے ظہر کے بعد اعلان کرایا،
جو شخص بھی فرمانبردار ہے وہ عصر کی نماز بنی خریزہ کے محلے میں پڑھے۔ شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان بنی خریزہ کے محلے میں پہنچ گئے۔ بنی خریزہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو دغابازی کی تھی، اب اس کا انجام انہیں سامنے نظر آنے لگا، اس لیے وہ ڈر کر اپنے قلعے میں گھس گئے اور اس کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ رہے۔ اس میں بنی نذیر کا سردار ہوئی ابن اخطب بھی تھا۔ یہودی قلعے میں بند ہو کر بیٹھ گئے تھے، مگر صحابہ نے قلعہ کا بہت سخت محاصرہ کر رکھا تھا۔ آخر جب اسی حال میں کئی دن گزر گئے تو یہودی پریشان ہو گئے کہ بنی قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کو جب موت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے یہودیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے کہا، یہودیوں، اس وقت جس مصیبت میں تم گرفتار ہو وہ تمہیں معلوم ہے۔ اب اس سے بچنے کی صرف 3 صورتیں ہیں، ان میں سے جو تم پسند کرو وہی اختیار کر لو۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیں، اس لیے کہ یہ تو تم سب اچھی طرح جان چکے ہو کہ وہ سچے رسول ہے، لہٰذا اپنی جان و مال اور بیوی بچوں کو بچانے کے لیے مسلمان ہو جاؤ۔ مگر اس پر سب یہودی نے انکار کر دیا، ہم اپنی تورات کا مذہب کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر کعب نے کہا، اگر تم یہ نہیں مانتے تو دوسری صورت یہ ہے کہ ہم سب اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں اور پھر ہتھیار لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کریں۔ اس طرح ہمیں فکر نہیں ہوگا کہ ہم مارے گئے تو ہمارے بچوں اور عورتوں کا کیا حشر ہوگا، اس لیے اطمینان سے مر جائیں گے، اور اگر ہم جیت گئے تو خدا کی قسم عورتیں اور بچے ہمیں بہت مل جائیں گے۔ یہودی نے یہ بات بھی نہیں مانی، بلکہ انہوں نے کہا، کیا ہم ان بیچاروں کو قتل کر دیں، پھر ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ کعب نے کہا، پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آج سنیچر کی رات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آج ہماری طرف سے بے فکر ہوں گے، اس لیے ایک دم ان سب پر حملہ کر دو، شاید ہم جیت جائیں۔ مگر یہودیوں نے یہ صورت بھی نہیں مانی اور کہنے لگے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کیا کہ ایک سنیچر کے دن خون خرابہ کریں۔ آخر مشورے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا کہ ہمیں جلاوطن ہونے کی اجازت دے دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انکار فرما دیا، البتہ اس کی اجازت دے دی کہ وہ باہر آ جائیں اور پھر نہ کوئی حلیف اور معاہدہ بدار حکم بن جائے اور وہ یہودیوں کے متعلق جو فیصلہ کر دے گا وہ ہم قبول کر لیں گے۔ حضرت سعد ابن معاذ یہودیوں کے حلیف تھے، یہودیوں نے انہیں کو اپنا حکم چنا، مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے اور یہودیوں کے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ اصل چیز خدا کی خوشنودی اور انصاف تھا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ بنی خریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کا مال و دولت تقسیم کر دیا جائے۔ فیصلہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہودی مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح یہودیوں کو اپنے کیے کا پھل مل گیا اور مدینہ ان کے شر سے پاک ہو گیا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔